Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I'm your teacher Zahid Hussain with a new video of your lesson, The Inheritors, which is lesson number 17 of your metric English book. जैसा कि ये मेट्रिक का इंग्लिश बुक है जिसकी रीडिंग हम कर रहे हैं लेसन नंबर 17 की। दो वीडियोस में पहले शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से, और आज जो रीडिंग कर रहे हैं हम वो लेसन नंबर 17 द इनहेरिटर्स के पेज नंबर 66 से 67 तक की रीडिंग आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे जी। तो आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग फॉर यू। पेज नंबर 66। कम हियर एंड लिसन टू मी। जो पीछे कल हमने रीडिंग की थी उसमें ये था कि आज़म और मौज़म के बीच में जो डिवीजन हो गई थी, उस डिवीजन से ज़्यादा जो बेनिफिट मिल रहा था वो बड़े भाई आज़म को मिल रहा था, और जो यंगर ब्रदर है मौज़म उसको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। यानी काम कर रहा था मौज़म और जो बेनिफिट था, फ़ायदा था, वो आज़म को मिल रहा था। तो ये जो चल रहा था किस्सा, इस किस्से को एक गांव का एक बूढ़ा आदमी था, उसने देखा, उसने नोटिस किया, और वो एक दिन मौका पाकर आज़म और मौज़म के घर जाता है और देखता है कि मौज़म जो छोटा भाई है वो गाय को फीड कर रहा होता है, यानी उसको चारा दे रहा होता है। तो उससे पूछता है कि तुम चारा क्यों दे रहे हो, सारा काम तुम कर रहे हो और तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो फ़ायदा ले रहा है। तो उसने कहा, बड़े छोटे भाई मौज़म ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे बीच में यही एग्रीमेंट है, तो ये जो कुछ चल रहा है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट चल रहा है। तो बूढ़ा आदमी जो है वो उसको कुछ समझा रहा है। यहाँ से रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। कम हियर एंड लिसन टू मी। वो जो ओल्ड मैन है वो उसको कहता है कि कम हियर एंड लिसन टू मी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। द ओल्ड मैन विस्फर्ड समथिंग इन हिज ईयर। विस्फर्ड वर्ड है बेटा, विस्फर्ड, WHISPERED। विस्फर्ड का मतलब होता है कान में कुछ कहना, कि जैसे कोई दूसरा आदमी ना सुन ले, ऐसे कान में कुछ कहा जाता है, उसको विस्फर्ड कहा जाता है। द ओल्ड मैन विस्फर्ड समथिंग इन हिज ईयर। उस बूढ़े आदमी ने उसके कान में कुछ कहा, कोई उसको मशवरा दिया, कोई राज की बात उसको बता दी, और बताकर वो चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, एज़ यूजुअल मामूल के मुताबिक, आज़म बिगेन टू मिल्क द काउ। आज़म ने जैसे ही शुरू किया गाय से दूध लेना, मौज़म आल्सो केम विथ अ शार्ट स्टिक। तो मौज़म भी उसके साथ आया, उसके हाथ में एक छोटी सी डंडी थी, छोटी सी स्टिक थी। एंड हिट द काउज हेड। और उसने क्या किया कि उस स्टिक से काउ यानी गाय का जो हेड है, जो उसका सर है, उसको उसने मारना शुरू किया। द काउ मूव्ड दिस वे एंड दैट। जब काउ को मारने लगा तो जो गाय थी वो इधर उधर दौड़ने लगी, इधर उधर छलांगे लगाने लगी। स्टॉप इट शाउटेड आज़म। आज़म ने तेज आवाज में कहा कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। डोंट यू सी आई एम मिल्किंग द काउ, डोंट डिस्टर्ब हर। आज़म ने कहा, नहीं देख रहे कि मैं गाय से दूध ले रहा हूं, इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको डिस्टर्ब ना करो, इसको ना मारो। आई एम ओनली हिटिंग द फ्रंट पार्ट विच इज माइन, सेड मौज़म। आई शैल डू व्हाट आई लाइक विथ माई पार्ट ऑफ द काउ। मौज़म ने कहा कि आई एम ओनली हिटिंग द फ्रंट पार्ट विच इज़ माइन। मैं गाय का फ्रंट पार्ट जो है उसको हिट कर रहा हूँ, उसको मार रहा हूँ, और मेरी मर्जी है, मैं अपने हिस्से से जो मर्जी करेगा वो मैं करूँगा। आज़म वॉज अ क्लेवर बॉय। नाउ पेज नंबर 67। आज़म वॉज अ क्लेवर बॉय। आज़म चालाक था, बहुत होशियार था। सो ही गेस्ड। गेस्ड वर्ड आ रहा है बेटा, GUESSED। सेकंड फॉर्म है गेस का। गेस्ड का मतलब होता है अंदाजा लगा लेना। सो ही गेस्ड दैट समबॉडी हैड एडवाइज्ड मौज़म टू डू दैट। वो समझ गया, अंदाजा उसने लगा लिया कि किसी न किसी ने मौज़म को ये करने के लिए मशवरा दिया है। ऑल राइट, आई शैल गिव यू हाफ द मिल्क एंड नाउ स्टॉप बीटिंग द काउ। ठीक है, मैं तुम्हें आधा मिल्क, आधा दूध में तुमको भी दे दूंगा, लेकिन प्लीज अब गाय को मारना छोड़ दो। एंड यू मस्ट आल्सो शेयर इन द फीडिंग ऑफ द काउ, सेड मौज़म। मौज़म ने कहा कि और उसके साथ साथ तुम्हें गाय को चारा देने के लिए भी हिस्सा डालना होगा, तुम्हें उसमें भी मदद करनी होगी। एंड आज़म हैड टू एग्री टू दिस।
اور اعظم کو یہ بات بھی ماننی پڑی. ایگری کا مطلب ہوتا ہے راضی ہو جانا, کوئی بات مان لینا. آفٹر اے فیو ڈیز, یہ قصہ تو ختم ہو گیا. آفٹر اے فیو ڈیز, کچھ دنوں کے بعد, اعظم کلائم دا ڈیٹ پام ٹری, اعظم کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اوپر. کلائم کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھ جانا. ٹو پک رائپ ڈیٹس, کیوں چڑھا تھا؟ اسی لیے چڑھا تھا اوپر, اس لیے وہ کلائم کر کے گیا تھا کہ جو پکی ہوئی کھجوریں ہیں, رائپ ڈیٹس ہیں, ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے, ان کو توڑنے کے لیے. ہی ہیڈ ہارڈلی کلیکٹڈ اے ہینڈ فل آف ڈیٹس, اس نے مشکل سے, ہارڈلی ایڈورب ہے HARDLY, ہارڈلی کا مطلب ہے مشکل سے, اور دوسرا ورڈ ہے بیٹا کلیکٹڈ. کلیکٹڈ کا مطلب ہے جمع کرنا, اور دوسرا ورڈ آ رہا ہے ہینڈ فل, HANDFUL. ہینڈ فل کہتے ہیں مٹھی بھر کو. کوئی چیز اگر ہم مٹھی میں بھر دیں تو اس کو مٹھی بھر کہیں گے نا, تو اس کو انگلش میں ہینڈ فل کہا جاتا ہے. تو یہ سینٹنس دیکھیں کہ ہی ہارڈلی کلیکٹڈ اے ہینڈ فل آف ڈیٹس, اس نے مشکل سے مٹھی بھر کھجوریں ہی جمع کی ہوں گی, توڑی ہوں گی. when he heard the sound of an axe striking the tree, کہ اچانک اس نے آواز سنی جیسے کوئی کلہاڑی ہے, کوئی ایکس ہے جو درخت کو اسٹرائک کر رہی ہے, درخت سے ٹکرا رہی ہے. he looked and saw, اس نے نیچے دیکھا. معظم was cutting the trunk of the tree with an axe, اس نے دیکھا کہ معظم جو اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ کلہاڑی کی مدد سے اس درخت کو نیچے سے کاٹ رہا ہے. hey what are you doing, shouted اعظم. اعظم نے شاؤٹ کیا, تیز آواز میں بولا, hey کیا کر رہے ہو تم؟ don't you see I am up here picking dates, نہیں دیکھ رہے کہ میں اوپر کھجوریں کلیکٹ کر رہا ہوں, کھجوریں توڑ رہا ہوں, نہیں دیکھ رہے تم کیا کر رہے ہو؟ I am only cutting my part of the tree, said معظم innocently. معظم نے معصومانہ لہجے میں جواب دیا کہ میں اپنے حصے کو کاٹ رہا ہوں, جو درخت کا جو میرا حصہ ہے میں اس کو کاٹ رہا ہوں. اینڈ went on cutting, اور کاٹتا ہی رہا. یہ اس کو جواب دے کر پھر اپنے کام میں لگ گیا, کاٹتا ہی رہا. I shall give you half of the dates but you must stop cutting the tree, called out اعظم. اعظم نے اوپر سے جواب دیا, تیز آواز میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں آدھی کھجوریں تمہیں دے دوں گا, لیکن پلیز اب درخت کو کاٹنا چھوڑ دو. اینڈ یو مسٹ آلسو شیئر ان دا واٹرنگ آف دا ٹری, شاؤٹڈ اعظم. اعظم نے نیچے سے اس کو کہا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں درخت کی لک آفٹر کے لیے اور درخت کو پانی دینے میں بھی حصہ ڈالنا ہوگا. اینڈ اعظم ہیڈ ٹو ایگری ٹو دس ٹو, اور اعظم کو یہ بات بھی ماننی پڑی. دا سیم نائٹ, بھائی دو قصے تو ہو گئے کمپلیٹ, کھجور کے درخت کا بھی ہو گیا, اور جو تھا وہ ان کا گائے والا وہ بھی مسئلہ جو تھا وہ بھی حل ہو گیا. ابھی تیسرا مسئلہ رہتا ہے بلینکٹ کا. دیکھیں اب اس پر یہ کیا کرتا ہے. دا سیم نائٹ, اسی رات, when اعظم came to take the blanket, جب اعظم وہ کمبل لینے کے لیے آیا, کیونکہ رات ہو گئی تھی تو وہ کمبل لینے کے لیے آیا کہ اس کے نیچے سو جائے گا. he found that it was wet, he found that it was wet, WET. ویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا, یعنی وہ پانی میں بھگویا ہوا تھا. اگر کوئی چیز ہم پانی میں بھگو دیں گے تو اس میں پانی رہے گا نا, تو اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں. He found that it was wet, اس نے دیکھا کہ کمبل جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا پانی میں. What have you done with the blanket, he asked. How can I sleep under it, اس نے معظم کو آ کر کہا کہ یہ تم نے کمبل کو کیا کر دیا ہے, یہ تو بھیگا ہوا, میں اس کے نیچے کیسے سوؤں گا؟ I don't know, answered معظم innocently. معظم نے معصومانہ لہجے میں جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا. I don't know, مجھے نہیں پتا. It's mine during the day time, دن کے وقت یہ میرا ہوتا ہے. And I can do with it what I please, اور اس کے ساتھ میری مرضی, جو مجھے اچھا لگے گا وہ میں اس کے ساتھ کروں گا, میں نے بھگو دیا ہے. Very well dear brother, بہت اچھا میرے پیارے بھائی. From tomorrow night we shall share the blanket, کل رات سے ہم بلینکٹ کو شیئر کریں گے, بلینکٹ میں ساتھ سوئیں گے. سیڈ اعظم, اعظم نے جواب دیا. We shall sleep together, ہم ایک ساتھ سوئیں گے.
اینڈ شیل بی مور کمفرٹیبل، اور زیادہ سکون والی نیند سوئیں گے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ریڈنگ آپ کے لیسن نمبر 17 دا انہیریٹرس کی۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے 3 چیزیں جو ان کا لیٹ فادر چھوڑ کے فوت ہو گیا تھا، انہوں نے جو ڈویژن کی تھی، اعظم نے کس چالاکی سے اس کی ڈویژن کی تھی، خود پورا فائدہ لے رہا تھا۔ اور when an old man of the village noticed these things that younger brother is cheated by the elder brother، تو اس بوڑھے آدمی نے کیسے سجیسٹ کیا، کیسے ایڈوائز کیا چھوٹے بھائی معظم کو، اور معظم نے اس کی ایڈوائز پر، اس کے مشورے پر جو ہے وہ عمل کیا، اور کیسے اپنی چیزیں جو تھیں، جو فائدہ پورا اعظم کو مل رہا تھا، کس طرح سے، کس چالاکی سے، کس ہوشیاری سے ایسے کام کیا کہ اعظم سمجھ گیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور تینوں چیزیں انہوں نے آپس میں ایک ساتھ اور ایکولی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی، اور اب دونوں بھائی ان تینوں چیزوں سے برابر کا فائدہ لے رہے ہیں۔ جی تو یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ریڈنگ آپ کی پیج نمبر 65، 66 اور 67 کی۔ تو جو ہمارا لیسن نمبر 17 تھا اس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم 68 اور 69 پیجز پر اینڈ آئی تھنک 70 پیج، یہ 3 پیجز جو ہیں اب ایکسرسائز ہے اس لیسن کی، تو ہم جو ہے وہ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ اس لیسن کی ایکسرسائز کریں گے۔ اگر اس لیسن کے حساب سے کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو ابھی تک، تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے یوٹیوب چینل آپ کے لیے جو بنایا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے، یوزفل ہے، تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ نالج جو ہے، یہ جو چین ہے ہماری، یہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے، اور وہ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ تو ہوپ کہ آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے کل انشاءاللہ آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے، تھینک یو، خدا حافظ۔